ایک عام سی سوچ ہے جو ہم سب نے سنی ہوگی کہ پیسہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ اکثر جب دولت آتی ہے تو انسان اپنی جڑوں سے، اپنی روحانیت سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں ان کی کہانی اس کے بالکل الٹ ہے۔ ایک ایسی ہستی جن کے لیے دولت اللہ سے دوری کا نہیں بلکہ قربت کا ایک ذریعہ بن گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی۔ بالکل، اور آج ہم اسی بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ انہوں نے اپنی دولت کو استعمال کیسے کیا کہ وہ تکبر کا نہیں بلکہ عاجزی اور شکر گزاری کا سبب بن گئی؟ ان کی زندگی میں ایک خاص اصول کام کر رہا تھا جس کی بنیاد قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے جس پر ہم آگے بات کریں گے۔ صحیح، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے حیران کن بات جو سامنے آتی ہے وہ یہی تضاد ہے کہ جیسے جیسے ان کی دولت بڑھتی گئی وہ اللہ کے اور قریب ہوتے گئے۔ یہ تو عام انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اور یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پیسہ اور طاقت انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، یہ میری محنت ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ کے معاملے میں ہر نئی نعمت انہیں یہ یاد دلاتی تھی کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ذہنی فرق ہے۔ تو چلیں عملی مثالوں سے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی دولت کو خرچ کہاں اور کیسے کیا؟ کچھ ٹھوس مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ جی، اور یہ مثالیں صرف پیسے دینے کی کہانیاں نہیں ہیں، ان میں بڑی حکمت ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے بئر روما کا، یعنی روما کا کنواں۔ اچھا۔ مدینہ میں اس وقت میٹھے پانی کی بہت قلت تھی، اور یہ کنواں ایک شخص کی ملکیت تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں بیچتا تھا۔ تو یہ صرف ایک خیرات کا کام نہیں تھا، یہ تو ایک سماجی مسئلے کا حل تھا۔ بالکل، حضرت عثمان رضی اللہ نے جا کر اس شخص سے آدھا کنواں خرید لیا اور ایک دن اپنا اور ایک دن اس مالک کا مقرر کر دیا۔ لوگ ان کے دن مفت پانی بھر لیتے اور اگلے دن کے لیے بھی رکھ لیتے۔ واہ! تو جب دوسرے مالک نے دیکھا کہ اس کا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، اس نے باقی آدھا کنواں بھی بیچ دیا، جسے حضرت عثمان نے خرید کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ایک اسٹریٹجک اقدام تھا، صرف کنواں کھدوانا نہیں بلکہ کمیونٹی کو ایک معاشی بوجھ سے آزاد کروانا تھا۔ واہ! یہ تو صرف سخاوت نہیں، یہ تو مسائل کو جڑ سے حل کرنے والی سوچ ہے۔ اچھا، ایک اور مثال جو اکثر دی جاتی ہے وہ جیش الاسرا کی ہے، تنگی والی فوج کی۔ اس کا کیا قصہ ہے؟ جی، وہ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی رومی فوج کا مقابلہ کرنے جانا تھا۔ سفر لمبا، موسم گرم اور اسلامی ریاست کے پاس وسائل کی شدید کمی تھی۔ تبھی اسے تنگی والی فوج کا نام دیا گیا۔ جی بالکل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مدد کے لیے کہا، اور حضرت عثمان نے اس موقع پر جو کیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ انہوں نے اس فوج کا تقریباً 1/3 خرچ اکیلے اٹھا لیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سینکڑوں اونٹ سامان سمیت گھوڑے اور ہزاروں دینار پیش کیے۔ 1/3؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ جی، یہ اتنا بڑا حصہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر خوش ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ صرف مالی مدد نہیں تھی، یہ ریاست کو ایک بڑے بحران سے نکالنے کے برابر تھا۔ اور ایک اور بات جو مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے وہ یہ کہ وہ خفیہ طور پر بھی بہت خرچ کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقصد نام کمانا یا دکھاوا کرنا تو بالکل نہیں تھا۔ اور یہیں سے بات ان کے عمل سے نکل کر ان کی نیت اور کردار تک پہنچتی ہے۔ خفیہ طور پر خرچ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معاملہ لوگوں کا نہیں، صرف اور صرف اللہ کا تھا۔ یہ اپنی میں کو ختم کرنے جیسا تھا۔ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے یہ میرا مال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر عمل اس سوچ کے خلاف تھا۔ وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو امانت ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، لیکن کیا یہ ذمہ داری ایک بوجھ کی طرح محسوس نہیں ہوتی ہوگی؟ مطلب ہر وقت یہ سوچنا کہ اس نعمت کا، اس امانت کا بہترین استعمال کیسے ہو، یہ تو ایک بہت بڑی ذہنی مشقت لگتی ہے۔ کچھ تب لگتا ہے جب آپ کوئی کام مجبوری میں کریں، لیکن جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی خوشی کے لیے کام کرنا بوجھ نہیں لگتا بلکہ خود خوشی دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ذمہ داری اللہ سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کرنے کا ایک موقع تھی۔
ہر کامیابی انہیں مزید عاجز اور شکر گزار بنا دیتی تھی، اور یہیں پر شکر کا اصل مطلب سامنے آتا ہے۔ یعنی شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو شکر کا پہلا درجہ ہے، شروعات ہے۔ حقیقی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کریں جس نے وہ نعمت دی ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے تو اس کا شکر اسے بانٹنا ہے، طاقت دی ہے تو کمزور کی مدد کرنا ہے، اور اگر دولت دی ہے جیسا کہ حضرت عثمان کو دی گئی تو اس کا عملی شکر اسے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا تھا۔ ان کا ہر عمل ان کے شکر کا ثبوت تھا۔ تو گویا ان کی زندگی اس اصول پر چل رہی تھی کہ ہر نعمت ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانا ہی اصل شکر ہے۔ جی، اور جب انہوں نے یہ کیا تو ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں اس گفتگو کے مرکزی خیال، اس الہی قانون کی طرف لاتا ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ سب کچھ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک کائناتی اصول کے تحت ہو رہا تھا جس کا وعدہ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں کیا ہے۔ اچھا، وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ ایک سیدھا سادہ وعدہ ہے، ایک الہی فارمولا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس آیت کی جیتی جاگتی تفسیر بن گئی۔ واہ، تو یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ روحانی فیڈ بیک لوپ ہے۔ اللہ نے نعمت دی، انہوں نے اس پر عملی شکر ادا کیا، جس کے جواب میں اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں اور زیادہ نعمتیں دی۔ یہ تو بالکل ایک سمجھدار سرمایہ کار کی طرح ہے جو اپنے منافع کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اسے دوبارہ انویسٹ کرتا ہے تاکہ وہ اور بڑھے۔ کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ بالکل، وہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں دوبارہ سرمایہ کاری کر رہے تھے، اور یہ وہ تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ان کا ہر عمل اسی یقین پر تھا کہ جو وہ دے رہے ہیں وہ کم نہیں ہو رہا بلکہ کئی گنا بڑھ کر واپس آئے گا، چاہے اس دنیا میں یا آخرت میں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ اصول سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آج بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم نے بھی شکر کیا، محنت کی، لیکن ہمیں ویسی کامیابی نہیں ملی۔ تو اس اصول اور زمینی حقیقت کے درمیان جو فرق نظر آتا ہے، اسے کیسے سمجھا جائے؟ یہ ایک بہت اہم اور حقیقی سوال ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کا وعدہ صرف مادی دولت میں اضافے کا نہیں ہے، وہ زیادہ دینا کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے مال میں بظاہر اضافہ نہ ہو لیکن اس میں برکت آ جائے، تھوڑا مال بھی آپ کے ضرورتیں پوری کر دے۔ اچھا، یا ہو سکتا ہے آپ کو ذہنی سکون مل جائے جو کروڑوں خرچ کر کے بھی نہیں ملتا، صحت مل جائے، نیک اولاد مل جائے، یہ سب نعمت میں اضافہ ہی ہے۔ صحیح، تو ہمیں اضافے کے تصور کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور دوسری بات نیت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل خالصتاً اللہ کے لیے تھا۔ اگر شکر کے پیچھے یہ نیت چھپی ہو کہ میں شکر کروں گا تاکہ مجھے اور ملے، تو وہ ایک طرح کی سودے بازی بن جاتی ہے۔ ان کا شکر غیر مشروط تھا، وہ نتیجہ سوچے بغیر دے رہے تھے، اور جب نیت خالص ہوتی ہے تو اللہ اپنے وعدے پورے کرنے کے طریقے خود جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو پہلا اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دولت بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری۔ جی، وہ ایک ٹول کی طرح ہے، ہاں، اس کا استعمال سب کچھ ہے۔ آپ اس سے کسی کی جان بچا بھی سکتے ہیں اور کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں، بالکل۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دولت کبھی منزل تھی ہی نہیں۔ صحیح، وہ صرف ایک ذریعہ تھی۔ جی، اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کا ذریعہ۔ ان کی زندگی کا مرکز اللہ کی رضا تھی، پیسہ نہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے طاقتور سبق یہ کہ حقیقی شکر گزاری جو عمل سے ظاہر ہو وہ نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ یہ ایک روحانی قانون ہے۔ جی، اور ان کی زندگی اس غلط فہمی کو بھی دور کرتی ہے کہ روحانی ہونے کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ آپ معاشرے کے دل میں رہ کر ایک کامیاب تاجر اور رہنما ہوتے ہوئے بھی اللہ کے قریبی بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت امید دلانے والا پیغام ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں آج کے لیے ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر شخص کی دوڑ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے پر لگی ہے، اپنی ملکیت بڑھانے پر،
اس ماحول میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہو اگر ہم اپنی چیزوں کو میری ملکیت سمجھنے کے بجائے اللہ کی امانت سمجھنا شروع کر دیں، چاہے وہ ہماری تنخواہ ہو، ہمارا وقت ہو، ہماری کوئی صلاحیت ہو۔ اگر ہم ان سب کو ایک موقع سمجھیں شکر ادا کرنے کا اور بھلائی پھیلانے کا، تو ہماری روزمرہ کی زندگی کی ترجیحات کیسے بدل سکتی ہیں؟ ہماری توجہ میرے پاس کیا ہے سے ہٹ کر میں اس سے کیا اچھا کر سکتا ہوں پر کیسے منتقل ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔